لیکن وہ عورت اپنے ایمان سے ڈگمگائی نہیں، پیچھے نہیں ہٹی۔ کیوں؟ ایمان کی مٹھاس مل چکی، ایمان کا ذائقہ مل چکا۔ اسی لیے تو ہمارے اپنے دلال کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایمان کی مٹھاس تھی۔ ہمیں اللہ کے سوا تک پتہ ہی ایمان ہوتا کیا ہے، ہمیں پتہ ہی ایمان کے اندر ذائقہ کتنا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں مٹھاس کتنی زیادہ ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر کسی انسان کو اللہ ایمان کی مٹھاس دے دے نا، وہ نہ اپنی جان کی پرواہ کرتا نہ اپنے مال کی پرواہ کرتا۔ ابو طہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حدیث میں لکھتا ہے، اللہ کے رسول نے، لمبی حدیث ہے میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بھائی دیکھو یہ کھجور کا ایک پودا ہے نا، جو بندہ کھجور کا یہ ایک پودا خرید کے اللہ کے راہ میں اس کو وقف کر دے گا، اس کو میں اللہ کا رسول جنت کے اندر کھجور کے پودے کی بشارت دیتا ہوں۔ ابو طہدہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، اس کھجور کے ایک پودے کے مالک کے پاس چلے گئے، جس کے پاس ایک کھجور کا پودا تھا۔ مالک کے پاس گئے، کہنے لگے یار بات سنو، میرا کھجوروں کا باغ دیکھ ہے، اس کے اندر میرا فارم ہاؤس بھی ہے، میرا مکان، میرا محل ہے، وہ بھی اس کے اندر ہے۔ اور یقین جانے جو باغ کے اندر مکان ہوتا ہے اس کا مزہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ یہ پچھلے سال بلتستان جانے کا مجھے اتفاق ہوا۔ شیخ الحدیث شریف بلغاری صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، بڑی نفیس شخصیت ہے، بہت بڑی علم کا سمندر ہے ماشاءاللہ۔ انہوں نے محبت کا اظہار کیا، اپنے گھر میں ناشتے کا اہتمام کیا۔ جب ان کے گھر گئے نا، 4 کنال کا چیری کا باغ، چاروں طرف آلو بخارے کے پودے، پھر ناشپاتی کے درخت لائنوں میں لگے ہوئے، باغ کے اندر سبزیاں، کھڑی فصلیں اور طرح طرح کے پھول لگے ہوئے، اس کے باغ کے درمیان کا اپنا مکان بنایا ہوا، یقین کریں مزے کچھ اور۔ ابو طہدہ کہتے میرا کھجوروں کا باغ ہے، اس کے اندر میرا مکان ہے، میرا مکان بھی لے لو، مکان کا ہر سامان بھی لے لو، میرا باغ بھی لے لو، کھجور کا ایک پودا مجھے دے دو۔ سب کچھ قربان کر دیا۔ کسی نے کہا ابو طہدہ کیسا سودا کر لیا ہے، پورا باغ ہی دے دیا، سارا مکان بھی دے دیا، سامان بھی دے دیا، ایک پودے کی خاطر، اور وہ بھی اپنے پاس بھی رکھا، وہ بھی وقف کر دیا اللہ کے راستے میں۔ ابو طہدہ تمہیں میرا کیا ہے؟ کہا کائنات کے محبوب نبی نے کہا تھا میں جنت کے اندر کھجور کے پودے کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرا یقین کامل تھا جس کو جنت میں کھجور کا پودا ملے گا اس کو اللہ جنت ضرور عطا کرے گا۔ میں نے کھجور کے پودے کا سودا نہیں کیا، میں نے جنت کا سودا کیا۔ لیکن یہ صلاحیتیں، یہ توفیق، یہ طاقت، یہ ہمت، یہ دلیری اسی انسان کو ملتی جس پر اللہ ایمان کی مٹھاس عطا کرتا۔ مالک بن دینار کہا کرتے تھے مساکین اہل الجنہ الدنیا وما ذاقوا ما اطیب ما فیہا خرجوا منہا۔ یہ دنیا کے لوگ بڑے مسکین لوگ ہیں، بڑے مسکین لوگ ہیں، دنیا سے زندگی گزار کے چلے گئے اور دنیا کی سب سے زیادہ میٹھی چیز اس کو کھا ہی نہیں سکی۔ کسی نے کہا وما اطیب ما فیہا، کون سی چیز بڑی میٹھی ہے، بڑی بہترین ہے؟ کہا معرفت اللہ، اللہ تعالیٰ کی پہچان، و محبت ہوں، رب کی محبت، و ذکر ہوں، اللہ کا ذکر پوری کائنات کی سب سے میٹھی چیز ہے۔ جس کو رب کی محبت بھی ملی، اللہ کی پہچان بھی ملی، جس انسان کو رب کا ذکر حاصل نہیں ہوا گویا کہ مسکین ہے جس نے دنیا کے اندر کوئی ذائقے والی چیز چکھی ہے۔ اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے۔ اور کہنے والے کہتے ہیں لیس احلی من حلاوت الایمان ولیس شیء امر بالمرارۃ من سخط اللہ۔ لوگوں، ایمان کی مٹھاس سے زیادہ ذائقے والی میٹھی چیز دنیا میں اندر کوئی نہیں ہے، اور اللہ کی ناراضگی سے زیادہ کڑوی چیز بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جس کو اللہ توفیق کا عطا فرما دے، جس کو سمجھ آ جائے ایمان کی مٹھاس کیسے ملتی ہے، سب سے پہلا طریقہ یہ بھی دیکھیں۔ ایک تو پہلا اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیں، نظریہ مضبوط ہو جائے۔ دوسرا اپنے اللہ پہ راضی ہو جائے، اللہ رب ہے، اسلام دین ہے، محمد رسول ہے، نبی ہے، ہادی ہے۔ تیسری چیز، سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول کے ساتھ، کسی
انسان سے محبت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. 5ویں نمبر پہ انسان کفر کے کاموں سے ایسے نفرت کرے جیسے آگ میں جانے سے نفرت کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ 5 طریقے ایمان کی مٹھاس کے. اور چھٹا طریقہ انسان اپنی بری خواہشات سے بچ جائے, برے خیالات سے بچ جائے. یہ خواہشات پر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے. میرا بھی دل کرتا ہوں تو چوری کر لوں, پیسے واہ لگ گئے, ڈکیتی کرا, پیسے بڑے مل گئے, 2 نمبری کروں, مال اچھا آ جائے گا, ملاوٹ کا کام کروں, پیسے اور مل جائیں گے. دل کرتا ہے انسان کا, لیکن اپنی خواہشات کو چھوڑ دے. کائنات کا خالق و مالک اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرما دے. اللہ اکبر. کہنے والے نے کہا مالک میرے دینار فرما دے. ان سب ان تجد حلاوت الایمان فجعل بینک وبین خطایاک وبین شہواتک حائطا من حدید. اللہ کے بندے اگر تیرا دل چاہتا ہے اللہ تجھے ایمان کی مٹھاس دے دے. اگر تیرا دل چاہتا ہے تجھے ایمان کا ذائقہ مل جائے, پھر اپنے درمیان اور اپنی خواہشات کے درمیان لوہے کی دیواریں کھڑی کر دے. تیری کوئی خواہش تیرے پہ غالب نہ آ جائے. اور جناب داؤد رضی اللہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. جناب داؤد کو اللہ نے وحی کی, اوحینا الی عبدی داؤد. اللہ نے اپنے بندے داؤد سے کہا لا تقرب الشہوات, میرے داؤد خواہشات کے قریب نہ جانا, خواہشات کے قریب نہ جانا. نقصان کیا ہوگا؟ فإنها خلقتها لضعفاء خلقی. میرے داؤد میں نے خواہشات آرزوئیں امیدیں اپنے کمزور بندوں کے لیے بنائی ہے. جو ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں, جو مالداری میں مضبوط ہوتے ہیں, وہ کبھی خواہشات کے پیچھے نہیں چلا کرتے. یہ تو کمزور بندوں کا کام ہوتا ہے. بھائی کمزور بندہ خیالی پڑاؤ پکانا ہے, جس کے پاس طاقت ہے, قوت اختیار ہے, اس کے دماغ میں سوچ آتی ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے. لیکن جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ پلاننگ کرتا رہتا ہے. اینج کراں گا پیسے اتنے لگ پڑ گئے, اوٹھے کام کراں گا اتنے پیسے لگ پڑ گئے, اینج ہو جائے گا. وہ خیالی پڑاؤ پکاتے آسمان پہ پہنچ جاتا ہے. کہا کہ یہ میرے کمزور بندوں کے لیے پیدا کی ہے. اور داؤد سن لو فَإِن قَرَبْتَهَا أَسْلُبُكَ حَلَاوَةَ مَنَاجَاتِي. میرے داؤد تو میرا نبی ضرور ہے, میرا رسول ضرور ہے, تجھے میں نے کتاب دی ہے. اگر تو بھی خواہشات کے پیچھے چلے گا میں تیرے دل سے ایمان کی مٹھاس نکال دوں گا. اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلو. اور 7ویں نمبر پہ اگر ایمان کی مٹھاس چاہتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر دیں, گناہوں سے بچ جائے. آخری بات اور بات کو ختم کرتا ہوں, گناہوں سے بچ جائے. کہا ایک اللہ کے بندے سے پوچھا گیا سرف صالحین میں سے, آیاتی تم لذت حلاوت الطاعت من عصا. جو بندہ گناہ کرتا ہے کیا اسے ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے؟ اس نے بڑا جواب دیا, کہتے گناہ کرنے والے کا سوال کرتے ہو, میں کہتا ہوں بلا من ہمنا. جو بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو ایمان کی مٹھاس سے محروم کر دیتا ہے. گناہ کا ارادہ ہی کر لیتا. اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا بنی اسرائیل کے عالم کا. ایک عالم یہودیوں کا کہنے لگا کم واسی کا اللہ میرے تیری کتنی نافرمانیاں کی ہے, ولم تعاقبنی, تو نے مجھے صلاح نہیں دی. کائنات کے رب نے اس کو خواب کے اندر جواب دیا, میرے بندے میں تجھے اتنی بڑی سزا دے چکا ہوں, انت لا تدری, لیکن تجھے پتہ ہی نہیں چلا. یا اللہ کون سی سزا دی مجھے تم نے؟ کہا علم اسلوبک حلاوت مناجاتی. میرے بندے کیا میں نے تیرے دل کے اندر سے عبادت کی لذت ختم نہیں کر دی؟ پہلے تو نماز پڑھتا تھا تو سجدے میں سرور آتا, رکوع میں لطف آتا تھا, تشہد میں مزہ آتا تھا, قیام میں تجھے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی تھی. اللہ اکبر. اور اب تو تھوڑی دیر کی عبادت کرتا ہے تجھے ٹینشن لگتی کہ ٹائم زیادہ کیوں ہو گیا. میں نے تیرے دل سے ایمان کی حلاوت نکال دی. اللہ اکبر. اگر انسان گناہ کرتا ہے غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے, غیر محرم عورت کو دیکھنے والا اللہ اس کے سینے کا نور ختم کر دیتا ہے, اس کے سینے سے ایمان کی حلاوت نکل جاتی ہے. اور جو بندہ کسی غیر محرم عورت کو دیکھے اپنی نگاہیں جھکا لے
نماز شروع کرے گا اس کو سرور عطا فرما دے گا، وہ عبادت کرے اس کو مزہ اور لطف آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم بن ادم کے پاس ایک آدمی آ گیا، کہتا ہے انی لا اقدر علی قیام اللیل، میں رات کو تہجد پڑھنا چاہتا ہوں لیکن اٹھا ہی نہیں جاتا میرے سے۔ ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں لا تاسب النہار فإنہ یقیمک بین یدیہ باللیل، اللہ کے بندے دن کے اجالے میں تو رب کی نافرمانی نہ کیا کر، رات کی تاریکی میں اللہ تجھے خود اٹھا کے اپنے سامنے کھڑا کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں ایمان کی مٹھاس مل جائے، ہمیں ایمان کا ذائقہ مل جائے، ایمان کی حلاوت مل جائے، اطاعت کی لذت مل جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس توفیق سے نوازے، اللہ تعالی ہمیں اس جذبے سے نوازے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر